الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریں تو اللہ کریم اہل ایمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام پر کاملاً عمل کریں۔ کچھ احکام کو قبول کر لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ باتیں جو پسندیدہ ہوں ان پر عمل کر لینا، یا جو باتیں آسان ہوں ان پر عمل کر لینا، اور جو باتیں مشکل یا ناپسندیدہ ہوں ان کو چھوڑ دینا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ ایمان والا جو بھی ہوگا اس کا عمل اور اس کا طرز عمل وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ اسلام میں اور تعلیمات اسلام کو اپنانے میں کاملاً عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی بات کو جب کوئی مشکل جانا یا اپنے ذاتی مفاد اور من مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا، اور جو بات اچھی لگی، آسان لگی، اس کو اپنا لیا۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو، اہل اسلام کو، تعلیمات اسلام کو کاملاً اپنانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے، وہ مالک کل کائنات ہے، اور اس نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا، اس طریقے کو اسلام اور شریعت اسلامیہ کا نام دیا ہے۔ اب وہ مالک وہ بہتر جانتا ہے کہ کس بات پر عمل کرنا اور کس بات کو چھوڑنا ہے، اس لیے اس نے ہمیں حکم دے دیا کہ اے اہل ایمان، اسلام کے اندر اگر تم آ چکے ہو اور تم خود کو مسلمان کہتے ہو تو اب تمہارا طرز عمل یہ ہو کہ تم مکمل اسلام کو اپنانے والے بن جاؤ۔ اسلام کے نظام میں اپنی مرضی یا اس اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں یہ شیطان کی پیروی کرنے کے مطابق ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا
اور پیروی مت کرنا، پیچھے مت چلنا خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت پر قائم رہنے کا طریقہ سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اہل ایمان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ایک طریقہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے جو فرمایا اے اہل ایمان تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا کہ ایسے بھی ممکن ہے کہ ایمان والا بھی ہو اور کچھ باتوں پر عمل کرے، کچھ باتوں کو چھوڑ دے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ مخاطب کیا اور انہیں سکھایا کہ جب تم نے کلمہ ایمان پڑھ لیا ہے اور اسلام کو بطور دین اختیار کر لیا ہے، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ کسی بات پر عمل ہو اور کسی پر نہ ہو۔ اہل کتاب میں ایک مشہور ان کے یہودیوں میں سے عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی بن گئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اہل کتاب میں سے اسلام لے آئے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کے اندر جو پرانے زمانے کی پچھلی شریعت موسوی کی کچھ باتیں تھی، انہوں نے اس کو بھی قائم رکھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کیا جائے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں پہلے، اور وہ ہفتے والے دن کی تعظیم کیا حکم تھا، اس دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، شکار کرنا جو ہے اس سے بچنا لازم تھا۔ اسی طرح شریعت موسوی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوئے، اسلام میں آ گئے، اور ان کے ساتھ اور دوست بھی اہل اسلام میں شامل ہوئے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ دیکھیں اسلام میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم ہفتے والے دن شکار کریں ہی کریں، ہم نہ بھی کریں تو کوئی اسلام کی تعلیم کے خلاف بات نہیں جائے گی۔ اسی طرح اسلام نے پابند نہیں کیا کہ تم اونٹنی کا دودھ پیو، اونٹ کا گوشت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، جائز باتیں ہیں، مباح باتیں ہیں، اگر کوئی کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے کوئی پابندی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس بات پر ایک خیال ذہن میں بٹھا لیا کہ اگر ہم ہفتے والے دن کا احترام بھی کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی چھوڑ دیں تو اسلام کی تعلیمات پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو بھی قائم رکھیں گے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ اس پر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، اب شریعت محمدی آ چکی ہے، اب دین اسلام آ چکا ہے، اب اللہ نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ بے شک وہ اپنے زمانے میں وہ قابل عمل تھی، واجب العمل تھی، لازم تھا، اور جنہوں نے عمل کیا وہ بچے، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کیا وہ نہ بچے، اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ لیکن اب شریعت محمدی کا زمانہ ہے، اب دور رسالت محمدی ہے، اب نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب اللہ نے جو شریعت آپ کو عطا کی ہے اور جو دین آپ کو دیا ہے وہ واجب العطاعت ہے۔ اب اے اہل ایمان، تم کلمہ ایمان سے اسلام میں داخل ہو گئے
ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی جو باتیں منسوخ ہو گئی، جن کو اللہ نے ختم کر دیا، جو شریعتیں پچھلی تھیں وہ ختم ہو گئی، اب عمل ہوگا تو شریعت محمدی پر عمل ہوگا۔ اب عمل کیا جائے گا تو رسالت محمدی کے ذریعے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو احکام اور جو طریقے آپ نے بتائے ہیں ان پر عمل ہوگا۔ اس بات پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ خاص طور پر آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں یہ بھی اللہ پاک فرما سکتا تھا شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا، وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں خاص طور پر خطوات کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ خطوات خطوہ کو کہتے ہیں، خطوہ قدم کو کہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے طریقوں کی، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا بھائی۔ کیوں جی؟ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا، اب مالک کائنات تو وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، اور اس نے ہمیں بتا دیا بھائی بات سنو، تم یہ ذہن میں رکھنا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، اس کے قدموں کے پیچھے نہ قدم رکھنا۔ یہاں مفسرین میں سے کچھ لوگوں نے بڑے خاص طریقے سے ایک بات سمجھائی کہ جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے کسی انسان کو بہکانے کے لیے اور راہ حق سے ہٹانے کے لیے، گناہ پر لگانے کے لیے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیطان یکدم آپ کو گناہ کی طرف اٹھا کر نہیں لے جاتا، یا فوراً آپ کو پکڑ کر گناہ میں گھسیڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک طریقے سے آپ کو اس گناہ کی طرف لگاتا ہے، ایک انداز بناتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، اور گناہ کو حسین بناتا ہے، گناہ کے اندر لذت دکھاتا ہے، اور اس کو محفوظ بناتا ہے۔ اس طرح انسان غلط اور ناجائز اور حرام کام کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آپ میرے جملوں کو یاد رکھیں، پھر اس آیت کو سمجھیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان جس طرح وسوسے ڈال کر تمہیں قدم قدم راہ حق سے ہٹائے گا، بات یاد رکھنا، تم نے اس کے قدموں کے پیچھے قدم نہیں رکھنا، وہ وسوسہ ڈالے گا، وہ تمہاری طرف رغبت پیدا کرے گا، وہ تمہیں گناہ قتل کی طرف فوراً نہیں لے کر جائے گا، زنا کو، آخری درجے کے گناہ کو فوراً نہیں تمہیں آسان کر کے دکھائے گا، حرام مال کو فوراً نہیں تمہارے لیے کر دے گا کہ لے لو، بلکہ اس کے اندر ایک اٹریکشن اور اس راستے کو آسان اور محفوظ اور اس میں دلچسپی، فائدے دکھائے گا۔ یہ قرآن نے ہمیں اس بات کو سکھایا۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا، اور شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلنا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک گھر سے 3 بیٹے اور ایک ان کی بہن، یعنی 3 بھائی ایک بہن، وہ مل کر ایک سفر کے لیے نکلے۔ سفر لمبا تھا، پرانی بات ہے، وسائل نہیں تھے، مشکل بات تھی، تو انہوں نے کہا ہماری بہن ہے تو اس کو ہم کسی کے حوالے کر جاتے ہیں تاکہ ہم سفر سے واپس آئیں تو پھر واپس لے لیں گے، تو بہن ہے ہماری، اس کو ہم اپنے ساتھ کیسے سفر میں لے کے جائیں۔ تو چلتے چلتے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جناب یہ ایک راہب تھا، پادری تھا، بڑا نیک مشہور تھا بھی نیک، اچھا آدمی تھا،
نیک بندہ تھا. انہوں نے کہا جی چلو اس کے حوالے کر جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس سے لے لیں گے. تو وہاں پر جب وہ گئے تو پادری کو کہا یہ ہماری بہن ہے, ہم سفر میں جا رہے ہیں, آپ ہمارے لیے تھوڑا سا مہربانی کریں, اس کو آپ اپنی ذمہ داری میں رکھیں, ہم واپس آئیں گے لے لیں گے. تو پادری نے انکار کر دیا. آپ یہ بات سمجھیں کہ کوئی بھی انسان شروع میں گناہ نہیں کرنا چاہتا. ہر انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پائی جاتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں, یہ حرام ہے, یہ مال میرا نہیں, یہ نام میرا نہیں, یہ چیز میری نہیں, یہ نظر غلط ہے. ہر انسان کو گناہ اور نیکی دونوں کی باتیں پتا ہوتی ہیں, اور کوئی بھی انسان فی الحقیقت فطرتاً گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا, چاہتا نہیں ہے کہ وہ گناہ میں پڑے, شیطان اسے اس طرف لے کے جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ پاک نے اسی بات کو فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. تو اس بندے نے انکار کیا. تو ان تینوں بھائیوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی, کہا جناب مہربانی فرمائیں, ہمارا سفر ہے, یہ بچی ہے, مشکلات ہیں, تو آپ مہربانی کریں, آپ سے کوئی ہم مطالبہ نہیں کرتے, بس یہ آپ کے پاس رہے گی, بس 1-2 وقت کی روٹی آپ دے دینا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کی عبادت کی جگہ لیتا تھی, اور جہاں اس کا گھر تھا, وہ جو جگہ تھی, وہ وہاں پر اس نے اس کو بیٹی کو بھیج دیا. تو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا جی کہ یہ کھانا بھی نہیں کھاتا, خود پادری نہیں بھی کھاتا تھا, روزے رکھتا تھا, عبادت میں لگا رہتا تھا, ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا. تو اس کا کوئی رجحان بھی نہیں تھا, شادی بھی نہیں تھی, کوئی کسی طرح کا دنیا داری. ہم یہ بات کہتے ہیں نا, یہ دنیا دار نہیں ہے جی, بس اللہ ہی اللہ اللہ کرتے ہیں جی. تو دیکھیں کہ شیطان کسی نیک اور متقی بندے کو بھی کس طرح ورگلاتا ہے. وہ لڑکی کو اس نے اپنے اس طرح گھر بھیج دیا, اور 2 وقت کا کھانا دروازہ کھٹکا کر ادھر رکھ جاتا, دروازہ کھولتا, دروازے کے سامنے کھانا رکھ کے واپس چلا جاتا کہ بچی اٹھا کے کھا لے گی. چند دن گزرے, شیطان اس کے پاس آیا, اس نے اسے کہا حضرت جی یہ کیا کرتے ہو, یہ جو تم کھانا ادھر چھوڑ آتے ہو, تمہیں کیا پتا اس بچی نے کھایا یا کسی جانور کتے بلے نے کھا لیا, وہ بچی کس حال میں ہے, تم نے اس سے نہ بات کی, نہ پوچھا, نہ دیکھا, تو کیسے پتا چلے گا اس نے کھانا کھایا یا نہیں. تو ذرا ایسے کرو کہ اس سے جا کے پوچھ لو, بیٹا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں, یا آپ کھاتی ہو یا کوئی جانور لے لیتا ہے. تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں نے تو کتنے دن ہوئے پوچھا ہی نہیں. وہ ایک دن گیا اور دیکھا وہ بچی پریشان حال تھی, کھانا تو وہ کھا لیتی تھی, اس نے دیکھا کھانا وہ کھا رہی ہے, چلو جی ٹھیک ہے. چند دن گزرے, پھر شیطان آیا, اس نے اسے کہا دیکھو یہ تو تم ڈیوٹی کر رہے ہو, لیکن وہ بیچاری اکیلی ہے, بچی ہے, اس کے بھائی نہیں, ماں نہیں, باپ نہیں, وہ تمہارے سارے پہ چھوڑ کے گئے, تو کم از کم اس کا حال ہی پوچھ لیا کرو, اس سے کوئی بات ہی کر لیا کرو, تاکہ اس کے دل کے اندر سے وحشت ختم ہو. کوئی بندہ بات تو کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس کے دل میں بات آ گئی, یار بات تو ٹھیک ہے, میری ذمہ داری ہے, میں اس سے حال چال پوچھ لیتا ہوں. جب اس نے حال چال پوچھنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا, شیطان نے اپنا کام کیا اور اس کو ورگلا, حتیٰ کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اب اس کے بھائیوں کے واپسی کا وقت آ گیا, تو اس نے سوچا کہ اب بیٹا تو نشانی ہے میرے گناہ کی, کیوں نہ اس بچے کو مار دیا جائے. تو اس نے بچے کو مار دیا, دفن کر دیا. پھر اب شیطان نے اسے پکڑ لیا تھا. یہ قرآن مجید کے لفظوں کو یاد رکھیں, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, نقش قدم پر نہ چلو. شیطان آپ کو یکدم گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا, بلکہ گناہ کو حسین بناتا ہے, آسان بناتا ہے, اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اس طرح جب اس کے بھائیوں کے قریب آنے کا وقت آیا, شیطان پھر اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا دیکھو تم نے اس کے ساتھ اس کے بچے کو مارا ہے, یہ جو لڑکی تمہارے پاس تھی, اس کے سینے سے, اس کے جسم سے نکلا ہوا بچہ, یہ تمہیں کیسے معاف کرے گی, یہ تو تمہیں نہیں چھوڑے گی. یہ عورت کسی کو اپنے بچے کی غلطی معاف نہیں کر سکتی. پس اس کے دل میں پھر اس نے اس بات کی طرف رغبت دلائی. ایک دن اس نے اس بچی کو بھی قتل کر دیا اور دفن کر دیا.
اس کے بھائی آئے، بھائیوں نے پوچھا جی ہماری بہن، اس نے کہا بیمار ہوئی اور بیچاری مر گئی، میں نے دفن کر دی ہے یہاں۔ اب انہوں نے کہا اچھا چلو اللہ کی مرضی، کیا کر سکتے تھے۔ چند دن گزرے، وہ بھائی اپنے گھروں کو گئے تو خواب میں، احلام سے کہا جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی تم آ کے آرام سے بیٹھ گئے ہو، اس نے تو تمہاری بہن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، قتل کیا ہے، اس کا بچہ بھی پیدا ہوا، تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ گناہ چھپتا نہیں، یہ آپ کو پتا ہے نا، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا، گناہ چھپتا نہیں۔ کیسے؟ ادھر سے شیطان آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور ادھر سے آپ کے گناہ کی مشہوری کرا دیتا ہے، تو گناہ چھپتا نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی، وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ چلا ہے تم نے ہمارے بہن کے ساتھ زیادتی کی، تم نے اسے قتل بھی کیا، کدھر ہے قبر ہمیں دکھاؤ۔ انہوں نے جب مارا پیٹا تو مان گیا۔ اچھا، جب اس کو پکڑ کر انہوں نے باندھا، شیطان پھر اس کے پاس آ گیا۔ شیطان نے آگے کہا ہاں بھائی سنا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس نے کہا اچھا تم اتنا کام کر سکتے ہو، اب میری جان بھی چھڑاؤ، میری اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا ایک طریقہ ہے، پہلے مجھے تم سجدہ کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہیں چھڑا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جان چھوٹے سجدہ کرتے ہیں بھائی، کتنی کون سی دیر لگتی ہے، جب زنا کر لیا، قتل کر لیا، بچہ مار دیا، اب یہ کام پیچھے کیسے ممکن نہ تھا۔ اس نے فوراً سجدہ کیا۔ شیطان نے کہا چل اب تو جا جہنم میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا، تجھ سے سارے گناہ کرا لیے اور ساتھ ہی تجھے مشرک بھی بنا دیا۔ اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لوگو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہیں راہ حق سے بھٹکائے گا، تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے گا، اور یوسوسو فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا اور گناہ کو حسین بنائے گا، کہے گا یہ مال لے لے کچھ بھی نہیں، خیر ہے کچھ نہیں پتہ چلے گا کسی کو نہیں، تو تیرا بھی حق ہے نا جی، کیوں نہیں، تو تیرا بھی زمین حق ہے، کیوں نہیں، علامہ صاحب کہا۔ تو اس طرح کہے گا جی کر لے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ گناہ بھی کر لے کوئی مسئلہ، دروازے بند ہیں۔ تو انسان کو شیطان ورگلاتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف آہستہ آہستہ لے کر جاتا ہے۔ قرآن نے کہا انہو لکم عدو مبین، یاد رکھو یہ جو شیطان ہے میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بھی بنایا، تمہاری فطرت کو بھی میں جانتا ہوں، اور شیطان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حضرین گرامی، ایک چیز اگر آپ کے سامنے موجود ہو، بجلی کی کوئی چیز ہو، کام ہو رہا ہو، اور بندہ کاریگر آپ کو کہے کہ بیٹا اس طرف نہ آنا، اس کے اندر ابھی کرنٹ ہے، لیکن آپ کہیں کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ اچھا آپ کو تو نہیں سمجھ کہ اس نے تاریں کھولی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا۔ اب اس بندے کو پتا ہے کیونکہ وہ اس فن کا ماہر ہے۔ یہ میں سے بلا تشبیہ و بلا مثال یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کائنات رب نے بنائی ہے، شیطان کو اس نے بنایا ہے، انسان کو اس نے بنایا ہے، اور اسی نے مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں بتا دیا لوگوں شیطان تمہیں کس طرح راہ حق سے ہٹاتا ہے، کس طرح تمہیں ظلم کی طرف لے کے جاتا ہے، کس طرح تمہیں گمراہ کرتا ہے، اور نہ صرف تمہیں گمراہ کرتا ہے بلکہ وہ پھر تم سے سارے گناہ کرا کے تمہیں خدا کی بارگاہ میں مردود اور مشرک بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، اگر تم سے گناہ ہو جائے، یہ بھی ایک فطرت ہے، انسان ہے ہم، انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب تمہارے سامنے واضح نشانی آ چکی۔ قرآن نے یہاں پر فرمایا واضح نشانی کے باوجود اگر تم زللتم،
زلل کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا، ذنب کرنا، خطا کرنا، نافرمانی کرنا۔ اگر تم گناہ کر بیٹھو باوجود اس کے کہ تمہارے سامنے دلائل موجود ہیں، قرآن کی ہدایت موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، اللہ کا طریقہ موجود ہے، رب کی ہدایت تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں راہ حق سے کس طرح بھٹکاتا ہے اور کس طرح وہ تمہیں وسوسے ڈال ڈال کر آہستہ آہستہ گناہ کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر پھر بھی تم گناہ کر بیٹھو تو یاد رکھنا، ہم نے جب واضح نشانیاں تمہیں دے دی، تمہیں ہدایت کے راستے بتا دیے، قرآن تمہارے ہاتھ میں دے دیا اور نبی رحمت امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات تمہیں دے دی، ان سے محبت کا تعلق دے دیا اور ان کی سنت تمہارے سامنے موجود ہے، تو پھر بھی اگر تم گناہ کی طرف چلے جاؤ فَعَلَمُوا، تو جان رکھنا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست پکڑ والا اور حکمت والا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اگر ہم شروع کی بات میں غور کریں تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، تو یہاں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہاری جگہ ایک نئی قوم پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتی اور رب سے معافی بھی مانگتی، اور اللہ انہیں معافی دیتا، اللہ انہیں بخشتا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ انسان وہ ہے۔ یہاں ایک نکتہ جو مفسرین نے دیا نچوڑ، وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں۔ حضوری کا فرمان ہے کلو ابن آدم خطاؤن، تمام ابن آدم گناہ کرتے ہیں، کسی سے چھوٹا، کسی سے بڑا، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگے اور توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ گناہ ابھی کیا، شام کو توبہ کی، پھر کیا، پھر توبہ کی، بلکہ گناہ ہونے کے بعد شرمندگی دل میں ہو، یہ دل سے توبہ ہے، اور انسان اس کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اللہ کے ساتھ کہ مولا مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور آئندہ میں اس گناہ کو زندگی بھر نہیں کروں گا، یہ وعدہ رب سے کرنا اور دل کے اندر شرمندہ ہونا، یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ پھر جتنی اچھی توبہ ہوتی ہے، جتنی مخلصانہ توبہ ہوتی ہے، پھر اللہ پاک اتنی بڑی معافی بھی عطا کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن جب انہوں نے معافی مانگی اور حقیقی معافی مانگی، زندگی بھر کے لیے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر تائب ہوئے، تو اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ یہاں آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو، بعد اس کے کہ تمہیں ہدایت مل گئی، بینات، واضح نشانیاں، ہدایتیں سب تمہارے سامنے ہوں، پھر بھی تم گناہ کو نہ چھوڑو، تو فرمایا فَعَلَمُوا، جان رکھنا ان اللہ عزیز، اللہ پکڑ والا ہے، حکیم اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ گناہ پر انسان کو توبہ کرنے کا موقع عطا کرتا ہے، وقت دیتا ہے، شرمندگی اختیار کرنے کا وقت دیتا ہے، حکمت والا ہے، ظلم نہیں کرتا کہ جیسے گناہ ہوا فوراً پکڑ کر سزا دے دی جائے، نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے۔ یہاں آخری نکتہ جو انتہائی اہم ہے، وہ اہل علم کے لیے، جاننے والوں کے لیے، اس میں ہم سب شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا اگر تم باوجود جاننے کے، باوجود تمہارے اس کے کہ تمہارے پاس آیات، بینات، واضح نشانیاں آ گئی، پھر بھی گناہ کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ حکیم ہے۔ تو یہاں مفسرین نے نکتہ دیا کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان انجانے میں گناہ کر دے، اس کو خبر نہیں، پتہ نہیں، اور اس سے گناہ ہو گیا، یہ کم درجے کا گناہ ہے،
لیکن اگر ایک انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور اس کے سامنے قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، نبی رحمت کی سنت بھی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ گناہ ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ظلم ہے، اگر اس طرح انسان جان بوجھ کر جانتے ہوئے گناہ کرے تو یہ گناہ کا سب سے بدترین درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم ہدایت کے آنے کے بعد، بینات کے مل جانے کے بعد اگر تم پھر بھی گناہ کرو گے تو یاد رکھنا اللہ نے ایک پکڑ کا بھی طریقہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حکمت کے ساتھ پکڑتا ہے، وہ موقع دیتا ہے معافی کا کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔